بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی 10 دن بعد سودی گاؤں میں میلہ اور ہاٹ لگی تھی۔ یہ گاؤں 5 نمبر چوکی کے قریب ہی تھا۔ درگا سنگھ اپنے گھوڑے پر اپنے ایک سوار بیرو سنگھ کے ساتھ یہ میلہ دیکھنے آیا تھا۔ چاروں طرف پرمسرت رنگین ماحول تھا۔ تبھی اپنے 8 ساتھیوں کے ہمراہ شہباز کا ادھر سے گزر ہوا۔ سردار دیکھو، یہ وہی کافر دفعہ دار ہے۔ اسلم نے شہباز کو اس طرف متوجہ کیا۔ شہباز نے پلٹ کر دیکھا۔ آج درگا سنگھ پر قریب سے اس کی نظر پڑی تھی۔ تپے تانبے کے رنگ کا درگا سنگھ شہباز کو متاثر کر رہا تھا۔ چوڑا سینہ اور کسا ہوا جسم ایک عجیب سا کھنچاؤ تھا درگا سنگھ میں۔ تب چٹان جیسا مضبوط اسلم بولا، سردار 2 ہاتھ ہو جائیں اس شاہ سوار سے۔ شہباز نے مسکرا کر کہا، جاؤ بات چھیڑو۔ اسلم اجازت پانے کے بعد کسی بن ماس کی طرح جھومتا ہوا درگا سنگھ کی طرف چل دیا۔ اس کی باہیں لپٹے ہوئے رسے جیسی تھیں۔ ابھی گزشتہ ماہ اس نے اپنے گھوڑے کے راتب کو ایک لاوارث گدھے کی خوراک بنتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسلم نے غصے میں گدھے کی پسلیوں میں ایک بھرپور لات مار دی تھی۔ دوسری ہی لمحے گدھا زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا اور پھر اس نے دم توڑ دیا تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک دیو ہی لگتا تھا۔ السلام علیکم، اسلم نے درگا سنگھ کے گھوڑے کے آگے آ کر کہا، سوار تمہارا بدن دیکھ کر لگتا ہے کہ ہندوستان میں بھی جوان رہتے ہیں، بولو ہم سے زور آزمائی کرو گے؟ درگا سنگھ نے مسکرا کر جواب دیا، ہندوستان میں تم سے بھی سوا جوان رہتے ہیں دوست، میں سوار ہوں، کوئی پہلوان نہیں ہوں۔ ہاں، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے میں تم سے جیسا چاہو لڑ سکتا ہوں۔ اسلم تذبذب میں پڑ گیا۔ اسی دم شہباز آگے بڑھ کر بولا، دفعہ دار صاحب، ہمارا اسلم گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے آپ سے پنجہ لڑائے گا، مجھے منظور ہے۔ درگا سنگھ نے کہا۔ اسلم اپنے پہاڑ جیسے گھوڑے پر سوار ہو کر درگا سنگھ کے روبرو آ گیا۔ درگا سنگھ کی کلائی اور پنجہ پیتل کے کٹورے کو وزنی تلوار سے کاٹنے کے عادی ہو گئے تھے۔ اس کی کلائی میں بجلی بھری ہوئی تھی، جبکہ اسلم کی کلائی اس کے چٹان جیسے جسم کا ایک عضو تھی۔ درگا سنگھ کی طاقت کا راز اس کی پھرتی تھی۔ دیر تک گتم گتا ہونے کا موقع تیزی سے دوڑانے والے گھوڑے پر کہاں مل سکتا تھا، اس لیے اسے اپنی تمام تر طاقت کو مجتمع کر کے اپنی کلائی میں لانا تھا اور چشم زدن میں پھرتی سے کام کر جانا تھا۔ اسلم اس دھوکے میں تھا کہ پہلے پنجہ انگلیوں میں پھنسے گا اور پھر طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ دونوں گھوڑے مقابل آئے۔ پھر جیسے ہی اسلم نے دانت پیستے ہوئے اپنا فولادی پنجہ درگا سنگھ کی طرف بڑھایا، اس نے آنن فانن بڑی پھرتی سے اسلم کا پنجہ اتنے زور سے دبایا کہ اسلم در سے بلبلا اٹھا اور گھوڑے سے گر پڑا۔ فرید یہ دیکھ کر سٹ پٹا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسلم کو زمین سے اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی 2 انگلیاں اتر گئی ہیں اور وہ درد سے کرا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر شہباز کے ساتھیوں نے درگا سنگھ کو گھیر لیا۔ خبردار، شہباز نے اپنے ساتھیوں کو ڈانٹا، کوئی بھی اس ہندو دفعہ دار پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ ایمانداری کی لڑائی تھی اور یہ ایمانداری ہی سے جیتا ہے۔ پہلے سے اگر پنجہ کشی کی شرائط طے کر لی جاتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ پھر شہباز نے درگا سنگھ کی طرف تجسس بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، دوست، ہم اورکزئی قبیلے کے لوگ ایک بہادر کی عظمت کو جانتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی میدان میں ملیں گے۔ اگر میدان میں بھی تم نے بہادری دکھائی تو تمہیں ہم منہ مانگا انعام دینے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ پھر شہباز اپنے ساتھیوں کو لے کر دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی ہی دن گزرے ہوں گے کہ 5 نمبر چوکی پر مخبر نے درگا سنگھ کو خبر دی کہ شہباز درے کے پاس خچروں پر لدا خزانہ اور بندوقوں کے کارتوسوں کی پیٹیاں لوٹ کر لے گیا ہے اور سواروں کو مار کاٹ ڈالا ہے۔ کچھ سوار بھاگ گئے ہیں۔ شہباز کے گروہ کے تقریباً 35 افراد درے سے نکل چکے تھے۔ اس وقت درگا سنگھ کے پاس صرف 7 سوار تھے۔ وہ فوراً ہی ان 7 کو لے کر مخبر کے ساتھ چل پڑا۔ تقریباً 15 سنگلاخ نشیب و فراز طے کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے 2 ساتھیوں کے گھوڑوں نے تو جواب دے دیا۔ درگا سنگھ باقی ماندہ 5 سواروں کو لے کر آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے شہباز کا گروہ خچروں سمیت جاتا ہوا دکھائی دیا۔ خچروں کی وجہ سے وہ سست رفتاری پر مجبور تھے، ورنہ درگا سنگھ ان کی گرد بھی نہ پا سکتا۔ دفعہ دار صاحب، مخبر نے درگا سنگھ کو مخاطب کیا، آپ کے 5 جوانوں کو شہباز کے ساتھی گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالیں گے۔ آج آپ کے پاس بندوق بھی نہیں ہے
تلوار اور نیزے کی لڑائی بھی آپ اس قدر کم نفری کے ساتھ نہیں لڑ سکیں گے۔ میرا کہا مانے تو یہیں سے لوٹ چلیں، یہ بہادری نہیں خودکشی ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ درگا سنگھ بڑا فوختہ ہو کر بولا، نسیم میاں، ہم نے راجپوتوں کا دودھ پیا ہے، تمہیں اگر جان اتنی ہی پیاری ہے تو تم یہی رک کر راجپوتوں کی تلوار کی جنکار سننا۔ تمہارا کام مخبری کرنا ہے اور ہمارا کام نمبر آزما ہونا۔ درگا سنگھ کے 5 گھوڑ سواروں کی ٹاپوں کی آواز سن کر پہلے تو شہباز چونکا کہ کہیں بڑے رسالے کا حملہ تو نہیں ہو رہا ہے، مگر جب اس نے درگا سنگھ اور اس کے ہمراہ 5 سوار دیکھے تو ہنس کر بولا، یہ تو ہمارا بانکا دفعہ دار ہے اور وہ بھی 5 سواروں کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، دشمن پر کوئی گولی نہیں چلائے گا، دشمن جس ہتھیار سے لڑے گا ہم بھی وہی استعمال کریں گے۔ ان کے پاس بندوقیں نہیں ہیں، اس لیے یہ لڑائی بندوقوں سے نہیں ہوگی۔ یہ بہادری کے خلاف بات ہوگی کہ اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود ہم دشمن کو گولیوں سے بھون دیں۔ اگر شہباز خان یہ حکم اپنے ساتھیوں کو نہ دیتا تو درگا سنگھ اور اس کے 5 سواروں کو بھون دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ درگا سنگھ ذرا فاصلے پر آ کر رک گیا اور للکارا، شہباز خان، میں سرکار کی طرف سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ 10 سرکاری خچر ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ برا انجام؟ یہ کہہ کر شہباز زور سے ہنس پڑا، اتنی زور سے کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکل پڑا۔ درگا سنگھ اسے گھورتے ہوئے بولا، اچھا تو پھر دیکھو انجام۔ پھر یہ کہتے ہوئے وہ 5 سواروں سمیت تیزی سے واپس مڑ گیا، بھاگ گیا، انجام دکھا رہا تھا۔ فرید نے ہنس کر کہا، کوئی 200 گز کی دوری سے درگا سنگھ نے گھوڑوں کو واپس مڑا اور رسالے کے حملے کی ترتیب سے گھوڑے کھڑے کر دیے۔ پھر چارج چیختا ہوا درگا سنگھ اپنے 5 سواروں سمیت شہباز کی گروہ پر قلب میں حملہ آور ہوا۔ پاس آ کر درگا سنگھ جے درگا مائی چلایا اور پھر خود بھی قہر کی اس دیوی کا روپ بن گیا۔ پہلے وار میں اس نے فرید کا دایاں کندھا برچا مار کر بیکار کر دیا، پھر بھرچا چھوڑ کر تلوار سونت لی۔ اسلم کی تلوار کا ہاتھ ایک پتھر کی مانند پڑا۔ درگا سنگھ نے اس وار کو اپنی تلوار پر روکا اور پھر بجلی کی طرح اس کی تلوار اسلم کے پیٹ کے آر پار ہو گئی۔ اسلم کو گھوڑے سے گرتا دیکھ کر شہباز درگا سنگھ پر جھپٹا۔ تلواروں کی جنکار میں موت کی صدا سنائی دینے لگی۔ درگا سنگھ نے بڑی پھرتی سے شہباز کے بائیں کندھے پر وار کیا، خون کا ایک فوارہ سا کندھے سے پھوٹ پڑا۔ اسی دم وحید نے تاکر دائیں طرف سے درگا سنگھ پر برچے کا وار کیا، برچہ درگا سنگھ کے سینے میں دھنس گیا۔ کوئی 15 منٹ کی لڑائی میں شہباز کے 7 ساتھی مارے گئے اور 10 شدید زخمی ہو گئے۔ شہباز خود اپنا بایاں کندھا لٹکائے حیرت کے عالم میں سب کچھ دیکھتا رہا۔ درگا سنگھ ماں اپنے 5 ساتھیوں کے خون میں لت پت زمین پر آخری سانسیں گن رہا تھا۔ شہباز اپنے کندھے کے زخم کو دائیں ہاتھ سے دبائے درگا سنگھ کے قریب آ کر بولا، شاباش بہادر، تمہاری دلیری ہمارے قبیلے کو یاد رہے گی۔ پھر شہباز نے اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کیا، عارف، لال ریشمی دھاگے کی لچی لانا، اس بہادر کی کلائی پر لال ریشمی دھاگا باندھا جائے گا۔ آج اس دھاگے کو باندھنے کے قابل ایک شخص ملا ہے۔ شہباز نے مرتے ہوئے درگا سنگھ کی کلائی پر لال دھاگا باندھ دیا اور کہا، بہادر دفعہ دار، ہم صرف ایک بہادر ہی کی کلائی پر یہ دھاگا باندھتے ہیں۔ تمہاری لاش پورے احترام کے ساتھ تمہاری چوکی پر بھیج دی جائے گی۔ درگا سنگھ دھیمی آواز میں بولا، سردار شہباز سرباز، آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے سدی کے میلے میں کہا تھا کہ آپ لوگ بہادر دشمن کو انعام سے بھی نوازتے ہیں، میں بھی آپ سے انعام مانگنا چاہتا ہوں کہ خود کو اس انعام کا حقدار سمجھتا ہوں۔ بولے سردار، مجھے انعام دیں گے؟ ہاں درگا سنگھ، میں نے یہ کہا تھا، شہباز نے اعتراف کیا۔ بولو، اپنی بہادری کا کیا انعام چاہتے ہو؟ تمہیں مرتے وقت مایوس نہیں کیا جائے گا۔ درگا سنگھ بولا، یہ 10 خچر میری چوکی پر لوٹا دینا۔ یہ کہتی ہی درگا سنگھ پر نزا کا عالم طاری ہو گیا اور پھر ذرا ہی دیر بعد وہ مر گیا۔ شہباز نے درگا سنگھ کے کچھ بال تیز دھار خنجر سے کاٹے اور اپنی جیب میں رکھ لیے۔ وہ بڑبڑایا، اے بہادر درگا سنگھ، تمہاری یادگار میرے پاس ہمیشہ رہے گی کہ تم میرے بہت پیارے دوست اسلم کے قاتل ہو۔ دوسرے دن 5 نمبر چوکی پر 10 خچر واپس پہنچ گئے تھے۔ 10ویں خچر پر درگا سنگھ کی لاش رکھی تھی جو ایک سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔
मेजर काकरण ने चादर हटाई तो देखा कि मकतूल दुर्गा सिंह की दाएं कलाई पर लाल रेशमी धागा बंधा हुआ था। मेजर काकरण को पठानों की इस रिवायत का इल्म था कि वो बहादुर दुश्मन की कलाई पर लाल रेशमी धागा बांधते हैं और उसके मरने से पहले उसे इनाम से नवाजते हैं। खजाने के खच्चर इस बात का सबूत थे। मेजर काकरण ने अपना हैट उतारकर दुर्गा सिंह की लाश को सैल्यूट किया। उसकी आंखों से आंसू बहकर दुर्गा सिंह की लाश पर गिर रहे थे। उसे अपने इस बहादुर दफेदार के कत्ल का बहुत रंज हुआ था। शहबाज का बायां कंधा खासा जख्मी हो गया था। उसके गिरोह का इतना बड़ा नुकसान पहले कभी नहीं हुआ था। असलम मर चुका था। 6 और पुराने तजर्बाकार साथी मारे गए थे। वहीद, शहबाज ने अपने एक साथी के शाने पर हाथ रख दिया। तुम अगर दफेदार के सीने में बर्चा न उतारते तो वो यकीनन मुझ पर गालिब आ जाता। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मगर वहीद, तुमने बेखबर दुश्मन ही को बर्चा मारा। ये बहादुरी की बात बहरहाल नहीं, क्योंकि उस वक्त वो मुझसे उलझा हुआ था। फिर भी अगर तुम ऐसा न करते तो शायद आज शहबाज खान भी जिंदा न होता। दफेदार दुर्गा सिंह की सूरत मेरे दिल पर नक्श हो गई है। मैं जिंदगी भर उस बहादुर को नहीं भूल पाऊंगा, और हाँ, तुम्हारा एहसान भी ताहयात याद रखूंगा। वहीद खान सर झुकाकर बोला, सरदार, आप सही कह रहे हैं। उस काफिर को ललकार कर न मारना शर्मनाक फेल ही कहा जाएगा, क्योंकि वो उस वक्त आपसे 2-2 हाथ कर रहा था और पूरी तरह आप ही की तरफ मुतवज्जे था। मगर अपने सरदार की जिंदगी बचाना मेरा भी अव्वलीन फर्ज था। फिर मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। शहबाज ने सर हिलाकर कहा, तुम बजा कह रहे हो वहीद। मैं हमेशा तुम्हारा ममनून व मकरूज रहूंगा। वहीद खान ने जब अपने बेटे को खून में लथपथ देखा तो वो एक लम्हे को शश्तर रह गया। फिर शहबाज ने पूरा वाकया बयान कर दिया। शहबाज के करीब आकर तुर्रे खान बड़े मोहब्बत आमेज लहजे में बोला, मुझे तुम पर नाज है शहबाज कि तुमने एक बहादुर दुश्मन की इज्जत अफजाई की। तुम्हारा जो ये खून बहा है वो रंग लाएगा बेटे। खून बहादुर का जेवर होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि मेरा बेटा शहबाज खान कुदरत का अता करदा जेवर पहनकर मेरे रूबरू आया है। फिर तुर्रे खान ने शहबाज की पेशानी चूम ली। फौरन ही हकीम को बुलवा लिया गया, जो जराहत से भी वाकिफ था। उसने जख्म धोकर मरहम पट्टी शुरू कर दी। शहबाज के जख्मी होने की खबर यूसुफजई कबीले में भी पहुंच गई। सरदार गुलाब खान ने आंगन में हुक्का पीते हुए गुलफाम से कहा, बेटे गुलफाम, सुनते हो? तुर्रे खान का बेटा शहबाज खान सरकारी रिसाले के साथ झड़प में जख्मी हो गया है। मेरा मंशा है कि तुम उसे देख आओ। महजबीन ने जब ये सुना कि उसका महबूब जख्मी हो गया है तो वो दक से रह गई। उसके आंखों के कटोरे भर गए मगर छलक नहीं पाए। वो अपने आंसू तो पी गई मगर दिल में उठने वाले तूफान को न दबा सकी। शहबाज को खुद देखने के लिए वो तड़पने लगी मगर हया की जंजीर को न तोड़ सकी। वो भला अपने घर वालों से ये किस तरह कह सकती थी कि मैं शहबाज खान को देखने जाऊंगी। जब गुलफाम चलने के लिए तैयार हुआ तब महजबीन ने धीमी आवाज में उससे कहा, भाई, मेरा सलाम भी उनसे कह दीजिएगा। उनकी सलामती के लिए मैं आज से 5 वक्त की नमाज अदा किया करूंगी। गुलफाम ने अपनी बहन के तरतराते होंठों पर खामोश मोहब्बत की फरियाद मचलते देखी। वो भी अपने सीने में दिल रखता था। उसने महजबीन के कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी, हौसला रखो महजबीन, अगर तुम्हारी मोहब्बत पाक हुई तो शहबाज खान की जिंदगी पर वो ढाल की तरह छाई रहेगी। महजबीन की आंखों से 2 मोती टपके और जमीन पर गिरकर बिखर गए। गुलफाम बोला, मैं शहबाज को ये भी बता दूंगा महजबीन कि तुमने उसकी खैरियत के लिए 2 आंसू भी नजर किए हैं। फिर गुलफाम घोड़े पर बैठकर चल दिया। जब वो उरगजई कबीले की बस्ती में शहबाज खान के घर पहुंचा तो उसने देखा शहबाज कंधे पर पट्टी बांधे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अस्सलामु अलैकुम गुलफाम भाई, खैरियत तो है? शहबाज ने गुलफाम को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। गुलफाम घोड़े से उतरते हुए बोला, व अलैकुम अस्सलाम सरदार, आपने मेरा सवाल छुड़ा लिया। शहबाज हंसा और उठकर गुलफाम से हाथ मिलाया। ज्यादा चोट तो नहीं आई? गुलफाम ने सवाल किया। ये चोट नहीं है गुलफाम, शहबाज बोला, ये तो एक बहादुर दुश्मन की निशानी है जो मरते दम तक मेरे पास रहेगी। उसकी सूरत और कारनामे मुझे अपने बचपन की तरह याद रहेंगे। हार जीत तो जिंदगी के 2 अनमोल मौसम हैं। असल चीज तो ये है कि हार हो या जीत, मगर वो रही किस अदा के साथ।
درگا سنگھ نے مر کر بھی مجھے جیت لیا اور میں زندہ رہ کر بھی اس سے ہار گیا۔ اگر اس کی جیسی ہمت اور دلیری رکھنے والے 5 ساتھی بھی ہوں تو وہ 50 پر بھی بھاری ہوں گے۔ گلفام نے غور سے شہباز کی طرف دیکھا اور کہا، سردار شہباز خان، مجھے ناز ہے کہ ایک ایسے دوست کے سامنے کھڑا ہوں جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ کردار کا مالک بھی ہے۔ دشمن کی بہادری کو پرکھنے والے جوہری آج بہت کم رہ گئے ہیں۔ پھر گلفام نے شہباز کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر محبت و عقیدت کے تاثرات تھے۔ قریب ہی بیٹھے ہوئے مبارک خان سے شہباز نے کہا، مبارک، اندر جا کر امی سے کہہ دو کہ ہمارے دوست گلفام آئے ہیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں۔ مبارک کے اٹھتے ہی گلفام نے سر جھکا کر آہستہ سے شہباز کو مخاطب کیا، تمہارے زخمی ہونے کی خبر بابا جان نے سنائی اور تاکید بھی کی کہ جا کر خیریت پوچھی جائے۔ اس کے علاوہ چلتے وقت مہاجبین بھی بہت پریشان تھی، اس کی عصمت تم نے بچائی تھی شہباز خان، اس کے علاوہ خود میری زندگی بھی تمہارے پاس رہن رکھی ہے۔ ایسا مت کہو گلفام، شہباز بولا، ورنہ دنیا والے انسانیت اور احسان کو بھی فروخت کرنا شروع کر دیں گے۔ فرض کو احسان کا جامہ پہنانا فقط شرافت کا تقاضا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ادائیگی فرض انسان کی فطرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جواب میں گلفام نے کہا، احسان کو انسانی فرض ماننے والے بندے اب بہت کم رہ گئے ہیں۔ تم جیسے 2-4 بندے آج نظر آتے ہیں تو وہ قدرت کا انعام ہے۔ شہباز نے گلفام کو گلے لگا لیا۔ مہاجبین نے چلتے وقت تمہیں 2 آنسوں کا نذرانہ بھی دیا تھا، گلفام نے بتایا۔ شہباز خان، ہمدردی کی اولاد محبت ہوتی ہے، ہمارے بزرگ بھی یہی کہتے آئے ہیں۔ مہاجبین کے اس خراج کو میں تہہ دل سے قبول کرتا ہوں، شہباز نے کہا۔ ان سے میرا سلام کہنا گلفام، یہ بھی کہنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بالکل ٹھیک ہونے کے بعد ایک دن اپنے چچا جان سردار گلاب خان کی خدمت میں خود سلام کرنے حاضر ہوں گا۔ مبارک لوٹ کر آیا تو دونوں کو اندر بلا لیا گیا۔ کباب اور باقر خانی روٹی سامنے رکھی تھی، گلاب کے شربت کی سراہی بغل میں تھی۔ گلفام کھا پی کر فارغ ہی ہوا تھا کہ شہباز کا باپ سردار ترے خان اندر داخل ہوا۔ سلام و دعا کے بعد ترے خان نے گلفام سے قبیلے کی خیریت پوچھی اور بولا، بیٹے گلفام، تمہارے دوست شہباز خان کو میں نے اپنی پگڑی دے دی ہے۔ یہ تو تمہارے والد کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا، اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں۔ بڑھاپے کا آنا خدا کے بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اب کچھ وقت عبادت میں گزارے۔ گلفام نے کہا، مگر چچا جان، بزرگوں کا سر پر سایہ خدا کی رحمت ہے۔ شہباز کو آپ کے تجربے، آپ کی صلاح اور آپ کی دعاؤں سبھی کی ضرورت ہے، یہی سب ان کی زندگی سنواریں گے۔ سردار ترے خان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، تمہارے اظہار عقیدت اور عزت افزائی سے احساس ہوتا ہے بیٹے کہ تمہارے اندر تمہارے باپ سردار گلاب خان جیسے جانباز یوسفزئی کا خون بول رہا ہے۔ پھر ترے خان اندر گھر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مزید بیٹھ کر گلفام نے رخصت کی اجازت چاہی۔ شہباز اسے چھوڑنے گھر کے باہر تک گیا اور ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، چچا جان کو میرا سلام کہنا، مہاجبین کو تسلی دینا کہ میں ٹھیک ہوں، ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کا خیال میرے لیے حفاظت کی ایک زیرہ بختر ہے۔ جب تک ان کا خیال میری طرف رہے گا کبھی بھی دشمن کی تلوار یا گولی میری جان نہیں لے سکے گی۔ پھر گلفام گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ شہباز دیر تک گلفام کے دوڑتے ہوئے گھوڑے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ اسے مہاجبین کا چاند سا مکڑا آسمان پر نظر آیا، وہ مسکرانے لگا۔ مہاجبین، تمہاری آنکھوں میں میرے لیے آنسو آئے تھے، شہباز بڑبڑانے لگا۔ میں ان 2 آنسوں کی قیمت ضرور ادا کروں گا،